وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ ولا الہ غیرہ کے لیے، اور بے شمار صلاۃ والسلام امام الانبیاء قائد الانبیاء رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین کے لیے. حمد و صلاۃ کے بعد قابل قدر قابل احترام برادران اسلام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم صدق مقال کے حوالے سے کچھ سنائیں گے. دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، خدا تعالی سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی بات کہا کرو، درست بات کہا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور رب تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار فرما دیا جائے گا. خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچی بات کہا کرو. رب تعالیٰ اعمال کی اصلاح بھی فرمائے گا اور گناہ بھی معاف فرما دے گا. اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے کو ہے. بخاری اور مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث پاک، بلکہ تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں اور قرآن کریم میں جو سورہ توبہ نازل ہوئی ہے 10ویں پارے میں، توبہ کا معنی توبہ رجوع کرنا، یہ ان 3 حضرات کے متعلق نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے، اور پھر رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. خصوصی طور پر اس واقعہ میں، اس سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ موجود ہے، اس لیے اس پوری سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کا نام دیا گیا. وہ 3 حضرات، حضرت کعب، حضرت مرارہ اور حضرت ہلال، یہ 3 حضرات تھے. حضرت کعب کے بیٹے جناب عبداللہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، بخاری شریف میں یہ ساری ان کی روایت موجود ہے، تقریباً ہر تفسیر میں بھی ہے. یہ بیان فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ گرمی کا موسم تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رومیوں کی ریشہ دوانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے ارادہ فرمایا کہ ہم غزوہ تبوک میں، تبوک کے مقام پر جا کر ان سے جہاد کریں گے. اور وہ پلان ان کا یہ تھا، رومیوں کا، سلطنت روما کا، کہ یہ جو ایک ابھرتی ہوئی نئی حکومت ہے جو بڑی منظم ہے اور بڑے جذباتی اور جری لوگ ہیں، انہیں مدینہ طیبہ ہی میں جا کر کچل دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے انہیں تہس نہس کر دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے پلان کا، ان کے پروگرام کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا. اور یہ ایسی مشکل گھڑی تھی جسے قرآن میں بھی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی قرار دیا گیا. موسم خوب گرم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، فصلیں تیار تھیں، ساز و سامان تھا نہیں، افراد کی قلت تھی، اور اس دور کی بہت بڑی حکومت، بلکہ سپر پاور جس طرح کے موجودہ دور میں امریکہ کہہ لیں، ان کے ساتھ جا کر لڑائی مول لینا تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد فرما دیا. اس جنگ میں، اس غزوے میں بہت کچھ ہماری عبرت کے لیے سامان موجود ہیں. صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے اس جنگ میں حصہ لیا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال املاک نصف کر کے، رسی رکھ کے، آدھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آج میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات خیرات میں اپنے سے بڑھنے نہیں دینا. لیکن جب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آدھا گھر کے لیے رکھا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا.
اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے، وہ بھی اپنا سارا ساز و سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر تو کیا لایا، کیا چھوڑ کے آئے؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ گھر میں کیا رکھا ہے؟ گھر میں اللہ اور اس کا رسول رکھ کے آ گیا ہوں۔ بقیتہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا، ان کو باقی رکھا۔ اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 درہم اور 300 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے۔ ہر صحابی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بڑا حصہ لیا، ایک اور صحابی تھے، یہ سورہ توبہ میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ گئے کسی یہودی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے اور سارا دن اس کا کھوہ چلاتے رہے، پانی نکالتے رہے۔ انہیں غالباً 4 ٹوپے یہ کھجوریں معاوضے کے طور میں بھی نہیں، انہوں نے وہ ساری کی ساری لا کر یا کچھ گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور بقیہ سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، ان کے متعلق کہنے لگے دیکھو یہ سلطنت روما کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور اس میں کلیکشن میں حصہ کیا لے رہے ہیں، 4 ٹوپے کھجوریں۔ انہوں نے ان کے متعلق طعنہ زنی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ صحابی کا اخلاص، اس کی محبت، مودت اور اس کا اظہار دیکھا، اور آپ نے وہ ساری کی ساری کھجوریں ان صحابہ کرام کے سارے صدقات پہ یوں کر کے بکھیر دی اور فرمایا امید ہے کہ رب تعالیٰ اس صحابی کے صدقے سے اس کے صدقے سے تمہارے صدقے بھی رب تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ ایسے حالات تھے۔ ایسے حالات میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام میں تیاریاں بڑے زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میرے پاس بھی 2 اونٹنیاں تھیں اور میں جانا بھی چاہتا تھا، اور یہ عقبہ ثانیہ میں یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جا کر بیعت کرنے والے صحابہ میں سے ہی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عزت والے، شان والے۔ مدینہ منورہ میں ان کا مقام بھی بہت بڑا، اور زمانہ جہلیت میں اسلام لانے سے قبل یہ اتنا ٹاپ کا آدمی تھا کہ کہیں کسی بادشاہ کے ہاں اس کے سیکرٹری کے طور پہ یہ کام کرتا رہا، یعنی عام آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا اس معاشرے کا آدمی۔ کعب کہتے ہیں سرکار نے تیاری شروع فرمائی اور تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا، کل میں پیچھے سے مل جاؤں گا، پرسوں مل جاؤں گا، اگلے دن مل جاؤں گا۔ سرکار تشریف لے گئے، لیکن میں نے سستی کی، مجھ سے ساتھ آپ کے میں نہ جا سکا، میں پیچھے رہ گیا۔ گرمی بڑی تھی اور اس وقت پھل بھی سارے تیار تھے، ٹھنڈے پانی بھی ادھر موجود تھے، اور بیویاں بھی میرے پاس تھی۔ کہتے ہیں میں ادھر ہی رہ گیا۔ سرکار نے پوچھا، کعب دوسرے صحابہ کا پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بہت پیچھے سے اکیلے گئے۔ سرکار نے پوچھا وہ یعنی اکیلے دیکھا نا، کسی نے کہا کہ جناب ابو ذر نہیں آئے، آپ نے فرمایا وہ آ جائے گا۔ پیچھے اکیلے اکیلے، ان کی کوئی چیز پتہ نہیں گم ہو گئی یا کوئی جانور نے کچھ انہیں تنگ کیا، پیچھے رہ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور جب وہ دھول کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا وہ ابو ذر آ رہا ہوگا۔ ابو ذر جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اکیلے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر تم آج جس طرح اکیلے ہو، کل کو جب تمہاری موت آئے گی تم اس وقت بھی اکیلے ہوں گے اور تمہاری قبر بھی اکیلے ہوگی۔ آج بھی بالکل ان کی قبر اسی طرح، دائیں بائیں اور کوئی قبریں نہیں ہیں، اور وہاں جدھر ان کی قبر ہے ملک شام میں، ادھر دائیں بائیں روڈ ہیں، اور دوسری جگہ وہاں پر قبر بننے کا امکان بھی نہیں ہے، جس طرح کہ سرکار نے فرما دیا بالکل ویسے ہی ہے۔ یہ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نہیں جا سکا، ادھر سرکار تشریف لے گئے، وہاں بہت زیادہ راستے میں معجزات کا ظہور ہوا۔ قصہ مختصر، سرکار وہاں سے غانم اور کامیاب واپس تشریف لائے، رومی مقابلے کے لیے نہ نکل سکے، اور سرکار نے وہاں کچھ دن پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، پھر اس کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضرت کعب کہتے ہیں جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں بہت سارے بندے تھے جو نہیں جا سکے، لیکن وہ منافق تھے۔ سرکار جو ہی مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ آ کر، آپ کا معمول شریف تھا کہ صبح کو آپ تشریف لاتے، راستے میں اگر کہیں رات ہو جاتی تو آپ رات کو گھر نہیں آتے تھے، رات کو شہر سے باہر کہیں تھوڑی دور قیام فرماتے، اور صبح کے سفیدے میں آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے۔
اور سیدھا پہلے مسجد میں آ کر آپ سفر سے واپسی پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں آپ نے آ کر مسجد میں نماز ادا فرمائی، لوگ دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے اور آ کر اپنی طرف سے معذرتیں کرنے لگ گئے، جناب ہم سے یہ خطا ہو گئی، مجھے یہ کام تھا، میری فلاں چیز بیمار تھی، میرے گھر والے یہ تھے وغیرہ وغیرہ، آ کر اپنے عذر کرنے لگ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا 11ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ وملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب تعالی نے پہلے ہی فرما دیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے نا تو وہ منافق لوگ آپ کے پاس آ کر معذرت کریں گے، اپنے عذر بہانے پیش کریں گے، تم انہیں ارشاد فرما دینا لا تعتذروا، کوئی عذر بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، جو تم کہتے ہو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا حقیقت حال کیا ہے۔ یہ آ کر بہانے کرنے لگ گئے، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اتنے میں حضرت کعب آ گئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے مجھے بڑے مشورے دیے کہ میں فلاں بہانہ کروں، لیکن مجھے یقین ہے اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اپنی بات سے، جھوٹی بات سے اس کو اپنا موقف تسلیم کروا لیتا، لیکن خدا کی قسم اگر میں نے جھوٹ بولا تو وہ عرشوں والا رب آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ کے متعلق یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بات یہ ہے کہ مجھے پہلے سستی ہوئی، پھر بیویوں کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی محبت نے اور ٹھنڈے سایوں نے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روکا، میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، حقیقت حال یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سچ بولا، اب تیرا معاملہ عرش والے رب کے سپرد ہے، جو مجھے حکم ارشاد فرمائے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جب یہ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھا تو میرے ساتھی کہنے لگے کعب تو نے آج بہت زیادتی کی ہے، تو بھی کوئی بہانہ کر دیتا جس طرح کے سارے لوگوں نے بہانے کیے۔ حضرت کعب کہتے ہیں یار کوئی اور ہوتا تو میں بہانہ کرتا، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ وہی فرما دے گا، پھر زیادہ رسوائی ہوگی۔ میں پریشان تھا، پھر میں نے فرماتے ہیں کہ دوستوں کے کہنے سے میں نے چاہا بھی کہ میں بھی جا کر کوئی جھوٹ سنا دوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ 2 ساتھی اور بھی ہیں اور وہ بڑے معتمد اور مخلص مومن ہیں، ایک حضرت ہلال اور ایک حضرت مرارہ۔ مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہ حضرت مرارہ اور حضرت ہلال یہ بڑے چوٹی کے صحابی ہیں اور غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں، اب اگر یہ بھی انہوں نے بھی اگر سچی کہا ہے تو اب کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رخصت یا کوئی نہ کوئی نجات کی کوئی صورت بنے گی۔ فرماتے ہیں پھر میں تکڑا ہو گیا، سرکار نے اعلان فرما دیا کہ جب تک رب تعالیٰ کی طرف سے ان 3 حضرات کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تب تک سارے اہل مدینہ ان 3 حضرات سے بائیکاٹ کر دیں، بولنا چالنا ہمارے ساتھ منقطع ہو گیا، کوئی ساتھی ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ہمارے اپنے خاندان والے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں بولتے تھے، بازار میں جاتے تو ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرتا، مسجد میں جاتے سلام کرتے کوئی سلام کا جواب نہ دیتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں ذرا طاقتور آدمی تھا، نوجوان تھا، یہ حضرت ہلال اور حضرت مرارہ یہ عمر رسیدہ آدمی تھے، یہ گھروں میں معصور ہو گئے اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ 40 دن کے بعد سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ تینوں حضرات اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائیں، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں۔ اب حضرت ہلال کی بیوی گئی سرکار کی بارگاہ میں جا کر کہتی یا رسول اللہ میرا خاوند ضعیف ہے اور اسے خدمت کی ضرورت ہے، اگر میں اس کی خدمت نہیں کروں گی تو اور بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا روٹی پانی تو اسے مہیا کر سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ تعلقات نہیں تو قائم رکھ سکتی۔ کسی آدمی نے حضرت کعب سے کہا تو بھی جا کر عرض کر لے، انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں عرض کروں گا۔ قصہ مختصر، 40 دن کے بعد اب یہ بیوی کا بھی بائیکاٹ ہو گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا، بڑے گہرے دوست جن کے ساتھ میری ساری زندگی گزری تھی، میں کسی کو سلام کرتا مجھے جواب نہ دیتا، مسجد نبوی میں جاتا سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، میں جا کر السلام علیکم کہتا کوئی مجھے جواب نہ دیتا۔
فرماتے میرا چچا زاد حضرت ابو قتادہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے میرا چچا زاد تھا، وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، میں نے باغ کی دیوار پھلانگی، اندر گیا، میں نے جا کر اسے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، دوسری بار تیسری بار میں نے کہا ابو قتادہ تجھے معلوم ہے کہ میں بڑا مخلص ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں، لیکن تم لوگ مجھ سے کلام نہیں کرتے ہو۔ فرماتے ہیں سگا چچا زاد اور لنگوٹیا یار، لیکن ابو قتادہ نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے بار بار کہا تو اس نے کہا اللہ و رسول عالم، اگر تو کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے کہ تو پیار کرتا ہے یا نہیں، میں تیرے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں ابو قتادہ نے اپنا باغ چھوڑا، وہاں سے بھاگ گئے، کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، میں وہاں سے باہر نکلا، اور یہ یہاں بخاری میں نہیں ہے، بقیہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بڑا وہ ڈس ہارٹ ہو کر، دل ٹوٹا لے کر وہاں سے میں نکلا، اور میں نے کہا یا اللہ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں، سارے مدینے والے اب ہمارے ساتھ بولتے بھی نہیں ہیں، اور بات میں نے سچی کی ہے، سچ کی بنا پر، یہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی یا اللہ معاف فرما دے۔ فرماتے میں باہر آیا تو میں زمانہ جہلیت میں اسلام سے قبل جس بادشاہ عیسائی بادشاہ کے پاس بطور سیکرٹری کے کام کرتا رہا، اس کا ایک ایلچی آیا، قاصد آیا اس کا، اس نے آ کر یہ کیا کہ اس نے پوچھا کہ این کعب بن مالک کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا اشارے سے کسی آدمی نے کہ وہ ادھر ہے۔ چلتے چلتے جب وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے ایک خط دیا، اس خط میں لکھا تھا اس بادشاہ کی طرف سے، اے کعب تو بڑا قابل آدمی ہے، بڑا ذہین فتین ہے، بڑا کام کا آدمی ہے، میں نے سنا ہے تیرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ بڑی جفا کی ہے، بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں، پورے اپنے ماننے والے لوگوں کو اور اہل مدینہ کو تیرے ساتھ بائیکاٹ کا انہوں نے اعلان کروا دیا، اگر تو دوبارہ واپس آ جائے ہمارے ہاں تو ہم تمہیں دوبارہ وہی عہدہ پیش کر دیں گے جس پر تو پہلے کام کرتا تھا، یعنی تمہیں اپنی حکومت کا سیکرٹری بنا لیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خط پڑھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے ان کی چیخ نکل گئی، عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ امتحان ابھی باقی تھا؟ پہلے بھی کوئی کمی تو نہیں تھی، سارے اہل مدینہ میرے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، یا اللہ اب یہ دنیا کی محبت کی یہ دعوت، یا اللہ کیا ابھی یہ باقی تھی؟ آپ نے وہ خط اسی طرح لیا اور پاس یہ تنور جل رہا تھا، آپ نے وہ خط اس تنور کے اندر ڈال دیا اور فرمانے لگے جاؤ جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کعب اس آقا کی طرف جس کی جفا کا تو نے تانا دیا ہے، اس آقا کا وہ غلام کعب تجھے اس خط کا یہ جواب دے رہا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے سلوک سے بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، جا چلا جا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں چلا گیا، 50 راتیں گزر گئیں، 50ویں رات تھی، صبح کی نماز میں اپنی چھت پہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے دیر میں رب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ وحی نازل فرمائی، اور فرماتے میں گھر میں تھا کہ دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، اور گھوڑے کی آواز سے زیادہ اس میرے ساتھی کی آواز تھی جس نے دور سے کہا یا کعب بن مالک بشرتم، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو کہ رب تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لیا۔ فرما دوں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف وہ کرتا تھا، اپنا لباس میں نے وہ خوشخبری دینے والے صحابی کو بطور تحفہ کے عطا فرما دیا، اور میں نے کپڑے کسی سے ادھار لے کر پہنے۔ اسی وقت میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، وہاں مسجد نبی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، وہاں جا کر میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی آپ کی طرف سے یا رب تعالیٰ کی طرف سے؟ ھذا من عندک و من عند اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے کعب اب رب تعالیٰ نے کرم فرما کے آسمانوں سے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ رب تعالیٰ نے آیا کریمہ نازل فرمائی لقد تاب اللہ